میں مفتی محمد احمد رئیسی میرا دین میری جنت چینل کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج ایک ایسے صحابی رسول کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی کہ جس کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی تھے، یہ وہ شخص تھے کہ اسلام سے قبل ابھی تک انہوں نے اسلام نہیں لایا، یعنی اسلام کے دامن میں ابھی وہ نہیں تھے۔ ان کا انداز اس طرح تھا کہ مکے میں جہاں یہ رہتے تھے جو لباس یہ پہنتے وہ سب سے عمدہ اور اعلیٰ لباس ہوتے، اور جو خوشبو وہ لگاتے، جس جگہ سے وہ گزرتے سب کو پتا ہوتا کہ یہ خوشبو مصعب بن عمیر کی ہے۔ ہر چیز میں نفاست اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے جب انہیں دعوت دی تو اس دعوت سے متاثر ہوئے اور وہ اسلام قبول کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہوئے اور صحابی رسول بنے۔ ان کی والدہ کو جب یہ بات پتہ لگی کہ میرا بیٹا مصعب بن عمیر انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا، تو ان کی والدہ طیش میں آئی اور غصہ ہونے لگی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر گئے تو ان کی والدہ نے کہا دو صورتیں ہیں، یا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑو یا آپ ہمارے ساتھ رہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کسی حالت میں بھی آپ علیہ السلام کے دین اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ وہ کرے، میں نبی کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ عمدہ لباس جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنتے تھے ان کو چھین لیا، وہ تمام کے تمام نعمتیں جو ان کو دی تھی انہوں نے واپس لے لیے، جو پیسے خرچ ان پر کی تھے وہ سب کے سب واپس لے لیے اور ان کو گھر سے بھی نکال لیا۔ ایک دن آپ علیہ السلام جب بیت اللہ کے پاس آئے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو حیران ہو کہ وہ مصعب بن عمیر ہے جس کے پاس سب نعمتیں تھی، اب اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن ایمان کی نعمت اس کے پاس ہے۔ ایمان کی نعمت جب اس کے پاس تھی تو ایک وقت آیا ان کو ہجرت کرنے کا آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل وہاں انہوں نے مدینہ میں دین کو پھیلایا، شریعت کو پھیلایا، قرآن کو بھی پھیلایا۔ وہ مسلسل پھیلاتے رہے۔ ایک وقت آیا آپ علیہ السلام بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب وہ مدینہ منورہ کی طرف آپ علیہ السلام بھی ہجرت کر گئے، اس کے بعد ایک مارکہ پیش آیا۔ وہ مارکہ بدر کا تھا۔ بدر کے مارکے کے بعد ایک اور مارکہ پیش آیا اور وہ مارکہ احد کا تھا۔ احد کے مارکے میں جس شخصیت کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شبیہ، ان کی شکل آپ علیہ السلام سے کچھ ملتی۔ وہ اسلام کے جھنڈے کو لے کر جب وہ جانے لگتے اور وہ میدان میں اترتے اور وہ اسلام کے جھنڈے کو لے کر جب کفار سے لڑتے تھے، کفار پیچھے ہٹتے، ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کے چرچے اور قصے مشہور ہو گئے۔ لیکن یوں چلتے چلتے یکایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا اور وہ اس حملے میں شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ کیوں؟ ان کی شکل آپ علیہ السلام سے ملتی۔ اب ہر طرف یہ اعلان ہونے لگا اور کفار خوشی سے یہ اعلان کرنے لگے کہ محمد بن عبداللہ کو ہم نے مار دیا، علیاذ باللہ۔ اور آپ علیہ السلام کی اس شہادت کی خبر کو جو غلط تھی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، وہ خوشیاں منانے لگے کہ ہم نے محمد بن عبداللہ کو شہید کر دیا۔ جب یہ ہر طرف یہ بات پھیلی پھر آپ علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوا کہ میں زندہ۔ پھر احد کی لڑائی ہوئی، مارکہ ہوا، ختم ہو گئے، اور لڑائی اور جھگڑا یہ جہاد یہ ختم ہوا۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش کے پاس آئے
اور ان کے اس جسم کو دیکھا کہ جس میں تیر و تلوار لگے ہوئے تھے۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو عمدہ لباس پہنتے، جن کے پاس ہر نعمت تھی، وہ عمدہ خوشبو لگاتے، آج مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ شہید ہوئے، ان کے کفن کے لیے ایک کپڑا، اور وہ کپڑا بھی کس طرح، اگر سر کو ڈانپے تو پیر کھل جائے، اگر پیر کو ڈانپے تو سر کھل جائے، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بلند مرتبے والے تھے، بہت اعلیٰ مرتبے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان کے لیے جنت کا اعلان اور وعدہ ہے۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نعمتیں ان کے پاس تھی، لیکن اسلام کی نعمت ان کے پاس نہیں تھی، تو ان کی وقعت اور اہمیت نہیں تھی۔ اب اس سے سب نعمتیں چھین لی گئی، لیکن اسلام کی نعمت ان کے پاس تھی۔ ان کی وقعت، ان کی عظمت، ان کی رتبہ اور ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بلند ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو شہادت کا عظیم مرتبہ، عظیم رتبہ عطا ہو۔ ہمارے ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔